الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اوکے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ we'll resume ہم سورۃ البقرہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کر رہے ہیں. And the ayah that we have to start today is 33, I think. No, it's not 33. It is, let's see, what is the number of the ayah? It is 38. Right? It is ayah number 38. لیکن anyway, I'll go back to ayah number 37 اور 37 سے جو ہے میں شروع کرتی ہوں and انشاءاللہ تعالیٰ we will continue. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہم لوگوں نے 3 آپ کو پتہ ہے کیسز اس میں کیے تھے. سب سے پہلے جو تھا جو فرشتے جو تھے انہوں نے پوچھا، پھر اس کے بعد جو تھا ابلیس کی سٹوری آئی تھی اور پھر آدم علیہ السلام کی سٹوری آئی تھی. اور جہاں پر آدم علیہ السلام کی سٹوری آئی تھی وہاں پر ہم نے اس آیت پر جو ہے کیا کہتے ہیں کمپلیٹ کیا تھا کہ فتلقى آدم، کہ آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں ان کو کلام یہ جو ہے توبہ کے کلمات ملتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. تو یہاں پر جو ہے میں نے لنک کرنے کے لیے جو ہے I just repeated this ayah کہ آدم علیہ السلام he received these کلمات from اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ربنا ظلمنا انفسنا جو دعا آتی ہے آگے جا کے سورۃ الاعراف میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں بہت رحیم ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی accepted the repentance of آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تواب الرحیم ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیا آتی ہے وہ ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ تم یہاں سے سب اتر جاؤ اور جب میری طرف سے جب ہدایت آئے گی، جب میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے گی اور جو اس ہدایت کو فالو کرے گا، جو میری آیات کے اوپر جو ہے چلا میری آیات پر، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اوکے دس از دا نیکسٹ آیا. اوکے now let's do one word by word پہلے اور پھر تھوڑا سا ہم جو بھی ہے اس کا ڈسکشن کریں گے. قلنا کا کیا مطلب ہوا؟ we said, right? we said اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم نے کہا. نون الف نا جو ہے وہ در اٹیچ پروناؤن آ گیا، رائٹ؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا کیا ہوا؟ یہ پہلے بھی ورڈ آ چکا ہے. اہبطوا کا مطلب ہے تم سب اتر جاؤ یہاں سے. منہا فرام اٹ، ٹھیک؟ منہا، من کسے کہتے ہیں؟ من از فرام، ہا از واٹ؟ ہا جو ہے اٹیچڈ پروناؤن آ گیا اٹ، یعنی یہاں سے اتر جاؤ. جمیعا سب کے سب اتر جاؤ. یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں اس کے اندر قلنا اہبطوا منہا جمیعا جو ہے
لیکن ادھر جو تھا تھوڑا سا ڈفرینس تھا اس آیت کے اندر. اور اس آیت کے اندر جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے جو ہے دشمن ہو جاؤ گے, رائٹ. ادھر جو یہ آیت آئی تھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, کہ تم اتر جاؤ, تم لوگ بعض میں سے بعض جو ہے تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو یہ ریپیٹیشن ہے. وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم اتر جاؤ, اور ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے, تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ دشمنی جو ہے وہ اس قدر وہ ہے کہ سب سے پہلے تو شیطان نے جو بلیم کس کے اوپر ڈالا کہ حوا علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ اس کا بلیم ڈالا, جس طرح سے بائبل میں چینج کر دیا گیا کہ وہ لوگ بلیم کرتے ہیں کہ ایز اف کہ جو ایڈم اینڈ ایو کی جو سٹوری ہے, ایو واز ریسپانسبل, کہ وہ ایو نے ہی بہکایا تھا. اسی لیے میں آپ کو بتائی تھی کہ ایول کا جو ورڈ ہے, شر کے لیے جو ورڈ ہے انگلش میں, وہ اسی سے انہوں نے جو ہے مختص کیا ہوا ہے. So anyway, so that was the first ayah. Now here Allah subhanahu wa ta'ala says قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, کہ تم یہاں سے سب اتر جاؤ. فَإِمَّا فَ کیا ہے پس, سو اما کیا ہوا ہوگا کہ جب, میں نے بتایا تھا نا ایک سچویشن, یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے یہ جملہ کسی چیز کی, کہ as far as this is concerned, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِمَّا کہ کیا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, یاتینکم جب تمہیں پہنچے گی, یاتینکم, یاتینا میں کتنے ورڈ ہو گئے, کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے یہاں پر ٹو یو, تو یاتینکم کہ جب تمہیں پہنچے گی, منی میری طرف سے, من اور اٹیچ پروناؤن یا جو اس میں ایڈ ہوا ہے کہ میری طرف سے تمہیں جب ہدایت پہنچے گی, تو فمن تبعا, تو پس جس نے اس ہدایت کو فالو کیا. اگین کیا ہے, از واٹ, سو لائک, اور من کیا ہے جو, لائک whoever, then whoever, تبعا کیا کرنا, کسی چیز کو فالو کرنا, جو اس کو فالو کرے گا, کسی چیز کو فالو کرنے, کسی چیز کی بات ہو رہی ہے, ہدایت فالو کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری ہدایت کو فالو کرے گا, فمن تبع ہدایا, کہ جو میری ہدایت کو فالو کرے گا, یا جو ہے اگین ہیئر از اے اٹیچ پروناؤن, what does that mean, کہ میری جو طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کو جو فالو کرے گا, فلا خوف علیہم, فا کیا ہے, سو لام الف کے نہیں, خوف اس پہ فیئر, اس پہ کوئی فیئر نہیں ہوگا, علیہم ان پر, ولا ہم یحزنون, ولا ہم یحزنون, واو جو ہے کیا ہے اینڈ, لام الف لا نہیں, ہم کیا ہے وہ یعنی دے, یحزنون غمگین ہوں گے, کہ وہ ان پہ کوئی حزن نہیں آئے گا, وہ غمگین نہیں ہوں گے. اوکے, سو دس از دا فرسٹ جو آیت ہے کہ سبحان اللہ, اس کی ہم جو تھوڑی سی ڈیٹیل ہم اس کو پڑھیں گے, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یحزنون کیا ورڈ ہوتا ہے, حزن جو ورڈ ہوتا ہے وہ اردو میں بھی ہوتا ہے, حزن کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا غم لگ جانے کو, ٹھیک ہے نا, تو حزن کیا ہے, تو یحزنون کہ ان کے وہ غم نہیں کریں گے. اچھا, تو ایک دو چیزیں جو میں اس آیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, کہ تم لوگ اتر جاؤ, تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے, لائک یو نو کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, کہ تم لوگ ایک دوسرے کے سب دشمن ہو جاؤ گے. Now if you think about this thing, تو ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی ایسی ڈائر سچویشن بتائی ہے کہ اب تم جب دنیا میں جاؤ گے تو تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ان کی توبہ جو ہے قبول کر لی تھی آدم علیہ السلام کی, تو پھر دنیا میں کیوں بھیجا, واپس جنت میں کیوں نہیں گئے؟ یہ لوگ اکثر سوال اس طرح کا کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ جو ہے ان کی قبول کر لی تھی, اور دوسری بات یہ آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آنر کیا تھا انسان کو, کیونکہ انی جاعلون فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ بنایا تھا, ایک نائب بنایا تھا, ایک ریپریزنٹیٹیو بنایا تھا. دس واز دی آنر
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا. اب انسان کو جو ہے اس مقصد کو پورا کرنا تھا. تو اب جو ہے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی جو ڈسینڈنٹس ہیں ان کو یہ زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ یہ جو ہے تمہارے لیے ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ بھی ہے. اینڈ ہیئر سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دس واز دا ٹیسٹ دیٹ ہیز بین گیون کہ اب تم ادھر جاؤ گے. اب جو ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اور تم اس کو فالو کرو گے تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. تو پہلا کوشچن میں نے یہ آپ کو یہ پوائنٹ میں نے بتانا تھا کہ یہ سزا نہیں ہے, یہ دس از واٹ انسان کی ڈیسٹنی ہے. یہ اس کے لیے انسان کو جو ہے بنایا گیا تھا کہ زمین کے لیے ہی خلیفہ بنایا گیا تھا. اینڈ ون آف دا ادر سٹل پوائنٹس جو کہ ایک تھوڑا سا ٹینجنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کو رہبانیت اختیار کر لینی ہے, ہم دنیا کو ترک کر دینا چاہیے اور دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے جب خلیفہ بنایا ہے, اگر انسان دنیا میں نہیں جائے گا, دنیا کے علوم نہیں حاصل کرے گا, دنیا کو اسٹڈی نہیں کرے گا, سائنسز اور جتنی بھی آپ کی جتنی بھی بایولوجی, زوالوجی, جتنی بھی طرح کی سائنسز ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے, اگر if you do not know them آپ کس طرح سے دنیا کو گورن کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ دنیا کے خلیفہ بن سکتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ یہ انسان کا مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو ترک کرنا ہے کہ یہ تو دنیا تو جو ہے یہ کوئی ایول چیز ہے. ہم اس چیز میں یقین نہیں رکھتے ہیں, بلکہ ہم اس میں یقین رکھتے ہیں کہ یہاں دنیا میں رہ کر انسان جو ہے جب تمام چیزیں دنیا کے علوم کو جو ہے وہ کانکر کرتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے, سو دس از نمبر 1 پوائنٹ. دین اس کے بعد اب اور ہمیں یہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سزا نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ جب اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آدم علیہ السلام کو کہ میری طرف سے جب کوئی تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری طرف سے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قل نہ ہے, ہم کہہ رہے ہیں, لیکن جو منی ہے اٹ از ان دا فرسٹ پرسن. لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک پرسنل کمیونیکیشن ہے آدم علیہ السلام کہ میری ہدایت آئے گی تمہیں. تو وہی میں ایک بات بتا رہی تھی کہ سم ٹائمز جو قرآن کی جو روح ہوتی ہے نا اس کو ہم مس کر جاتے ہیں بیکاز وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا لینگویج. جو ایک روح ہے اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے, یہ ریئلائز کرنا کہ ان لفظوں میں کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی. جیسے آپ کہیں پر کوئی گم ہو جائیں, کوئی آپ ایسی جگہ پر ہو جس کو آپ پہچانتے نہیں ہو, اینڈ یو کال somebody and you say I'm totally lost, I don't know کہ کدھر جانا ہے. تو آپ دوسرا آپ جیسا کہ بچے ہوتے ہیں اسکول جاتے ہیں, کچھ تم بیٹا تم فکر نہیں کرو, تم ادھر ویٹ کرو, میں تمہیں بتا رہا ہوں نا, تم ادھر بیٹھو, گیٹ پہ بیٹھو, میں آ رہا ہوں ادھر, میں تمہیں جو انسٹرکشن دے رہا ہوں تم کرو, تمہیں کوئی you don't have to panic, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک محبت ہوتی ہے نا جب آپ کا کوئی بچہ ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے جو کہیں پہ گم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں انسٹرکشن دے رہا ہوں میری طرف سے, جو تمہیں ہدایت آئے گی اور تم اس کو فالو کرو گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یو ول بی ان اسٹیٹ آف سیکیورٹی, تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی تمہیں ٹینشن نہیں ہوگا, میری ہدایت کو تم فالو کرو گے تو یو نو ویئر ٹو گو. آپ سوچیں کہ سبحان اللہ, یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام اور آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ ہے, یعنی اللہ ہی منزل ہے اور اللہ ہی رستہ ہے ہمارا. تو سبحان اللہ وہی ہمارا رستہ ہے اور وہی ہماری منزل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی تم اس کو فالو کرو گے تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. It's very interesting. It starts in a singular کہ جو چلا کہ میری ہدایت کے اوپر کہ جس نے میری کیا, لیکن جب اینڈ ہو رہی ہے آیت تو اٹ از ان پلورل کہ فلا خوف علیہم. علیہم اللہ کیا ہے کہ لائک اللہ از دا preposition, him is the attached pronoun کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم اگین پلورل میں جو ہے وہ آ رہا ہے کہ وہ جو ہے یحزنون اگین پلورل میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کا غم نہیں کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو انسان چلے گا چاہے وہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت فالو کر رہا ہو سکتا ہے وہ اکیلا ہو سکتا ہے وہ اکیلا ہو, اس کا ماحول, اس کے لوگ,
he finds himself alone, right, کہ آپ جو ہیں اکیلے ہیں اور پوری جو دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے, وہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود by himself ایک امہ ڈسکرائب کیا. ہو سکتا ہے کہ یو آر alone in following the truth, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کمپینینز عطا کریں گے اور ان کے اوپر کسی قسم کا بھی خوف اور کسی قسم کا بھی حزن نہیں ہوگا. اچھا, اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں جو I don't want to leave them out, so I will explain them. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جو تھے, جب وہ ہمیں یہ قصہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور کہ آدم علیہ السلام جب روئے اور انہوں نے دعا کی, تو اللہ, کیا ان کو یہ غم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جو ہے اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا حیث شئتما رغدا, کہ تم اور تمہاری جو وائف ہیں تم رہو جنت کے اندر اور کھاؤ دونوں جہاں سے با فراغت جہاں. تو مطلب ان کو کیا جنت کا چھوٹنے کا غم تھا؟ سوچے نا, اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو تم اس کو فالو کرو گے تو تم با فراغت ہو کے تم کو وہی جنت جو ہے like you know کہ whatever it is. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس سے ہم کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ تھی وہ کس وجہ سے تھی. کیا جنت کے چھوٹنے کا غم تھا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہونے کا غم تھا؟ آپ کو پتہ ہے جب کسی کا قرب نصیب ہوتا ہے, کسی کی محبت نصیب ہوتی ہے, تو انسان جو ہوتا ہے ایک سیکیورٹی بلینکٹ کے اندر آ جاتا ہے, ایک ایسی کوکون میں چلا جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ آپ اف یو امیجن کہ جب آپ چھوٹے تھے اور لائک یو نو کہ انسان اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے یا اپنے کسی محبت کرنے والے چاہنے والے کے ساتھ ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ایسے کہ nothing can hurt you, nothing can hurt you. وہ سکون اور وہ جو ایک ہوتا ہے کہ I can just go to sleep, مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی محبتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے درخت کے سائے کی طرح ہوتی ہیں, ایسی چھاؤں کی طرح ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بے فکری ہے, ایک ایسی بے فکری ہے کہ لائک یو نو کہ نہ کوئی ٹینشن ہے, نہ کوئی انگزائٹی ہے, نہ کچھ ہے, ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف می. سو دس اسٹیٹمنٹ بائی اٹ سیلف کہ جب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کو کہا گیا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پہلی بات ہے کہ اس میں یہ چیز انڈیکیٹ کریے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ کس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو تھے وہ توبہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے اور کہتے کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو وہ خسارہ کیا تھا؟ وہ خسارہ جنت کا یا مٹیریل نعمتوں کا تھا؟ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کے قرب سے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی کلوزنس سے جو ہے دور ہونا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہم سے اگر ہٹ گئی تو ہم کہیں کے بھی نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں. تو جن کو اس بات کا احساس ہوتا ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی, جن کو چاہت لگ جاتی ہے, جن کو اللہ کا غم لگ جاتا ہے, جن کو اللہ کی محبت حاوی ہو جاتی ہے, ان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت چاہیے, وہ ہمیں سکون چاہیے, وہ ہمیں تو you know, so this is what it is. Now this was the first another یہ point میں آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی. نیکسٹ تھنگ جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ the two words that come here, خوف and حزن. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. What is the difference between خوف and حزن؟ خوف جو ہے it is fear, ٹھیک ہے, کسی چیز کی انگزائٹی ہونا جو ہے نا وہ خوف ہے. فیئر جو ہوتا ہے نا, جو انگزائٹی کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اٹ از آلویز اباؤٹ سم تھنگ ان دا فیوچر, کہ آگے کیا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ کیا ہوگا, جو بھی آپ کی چیز ہوگی اس سے آپ کو سوچ کے وسوسے دل میں اٹھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اندیشوں کا طوفان جو ہوتا ہے دل میں برپا ہو رہا ہوتا ہے, دماغ کے اندر دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ یو اسٹارٹ ورینگ اباؤٹ تھنگس. اور دیکھتے وہ جو تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ طوفان کی لہریں جو ہوتی ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور اٹ اسٹارٹس ٹوٹلی آپ کے جو ہوتے ہیں نا مائنڈ فاگڈ ہو جاتا ہے, لائک یو نو کہ تھوڑی دیر میں لگتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لوز مائی سینٹی اگر میں یہ سوچتی رہوں گی تو. اینڈ واٹ ہیپنز از کہ وہ خوف جو ہوتا ہے اسی کی وجہ سے پھر پینک اٹیکس ہوتے ہیں, جب وہ اس کی کلینکل وہ آپ کی ڈائگنوسس کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے کہ لائک یو نو کہ اٹ از ٹوٹلی overwhelm you so much so کہ انسان کا دماغ جو ہے اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا, تو پھر پینک اٹیکس ہوتے ہیں.
اور حزن کیا ہوتا ہے؟ حزن از اباؤٹ دا پاسٹ، اٹس دا ڈپریشن، چیزوں کا ڈپریشن، کہ جو چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، جو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہماری پشیمانیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے ریگریٹس ہوتے ہیں، جو ہمارا ریمورس ہوتا ہے لائف میں، دیٹ از دا حزن. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کی روح کو کھانا شروع کر دیتی ہیں. یہ انسان کو جو ہے نا لائک وی اسٹارٹ گیٹنگ اسٹک ان اے ٹائم کیپسول، ایک جگہ ہم ادھر پھنس جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم میری عبودیت میں آ جاؤ. میری جب تم عبودیت میں تم آؤ گے اور میری جب تم اس میں آؤ گے تو یو ول بی ککون ان اے وے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو یہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ سبحان اللہ کہ لائک یو نو ایوری تھنگ از اوکے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ یو ول ناٹ بی فیسنگ تھنگس. ٹرائل زندگی میں لکھے گئے ہیں، ٹرائلز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی یو. لیکن جس طرح سے ایک اسٹارم ہوتا ہے نا، کبھی اسٹارم سسٹم ہوتا ہے اور اسٹارم سسٹم کے پورے ورلنگ اسٹارمز ہوتے ہیں، لیکن ہر اسٹارم کے اندر جو ہوتے ہیں ایک سینٹر میں ایک آئی آف دا اسٹارم ہوتا ہے. اور وہ آئی آف دا اسٹارم جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہوتا ہے نا ایک کامنس ہوتی ہے، ایک ٹرینکولیٹی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہوتی ہے. تو چاہے کتنے بھی طوفان ارد گرد آپ کے اور میرے ہوں، اگر ہم اس وی کین گیٹ انٹو دیٹ آئی آف دا اسٹارم، وہ سینٹر جو ہے، سینٹر کسی چیز کا کیا ہوتا ہے؟ ٹو کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آپ اس آئی آف دا اسٹارم میں اس سکون والی جگہ پر آ جاتے ہیں کہ یو کین ہینڈل اٹ، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل جو ہوتا ہے انسان کو وہ اسٹرینتھ دیتا ہے کہ انسان از ایبل ٹو ڈیل ود دا پین آف لائک وٹ ایور واز ان دا پاسٹ اور ان دا فیوچر. اندر تھنگ جو other point ہے جو ہے, these are the things that are so beautiful that like I don't want to miss them. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا اس میں جو ہے نا یہ جو آیت ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف جو ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا خوف علیہم، کہ ان کے اوپر کوئی فیئر نہیں ہوگا، which is very different from saying کہ وہ خوف میں نہیں آئیں گے. خوف تو آپ کے اوپر آ سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لائک یو نو انسان تو بشر ہے، وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور کریٹ کیا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی سچویشن آئے کہ جس سے جو خوفزدہ کرنے والی ہو اور ہم خوف میں نہ آئیں. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لائک یو نو کہ ہم بولیں کہ نتھنگ کین ٹچ اس. انسان تو ایموشنل کریچر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز کہ دیر از نو خوف آن دیم، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر فیئر آ جائے لیکن ان کے لیے گھبرانے کی بات ہوگی نہیں، کیونکہ میں ان کا مولا ہوں، میں ان کو دیکھنے والا ہوں، یہ میری ہدایت فالو کرنے والے ہیں، یہ میرے جو ہے پروگرام پر ہیں، میں ان کا کیئر ٹیکر ہوں، اور میں جو ہوں ان کو جو ہے گارڈ کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا گارڈین، ہی از دا ولی. تو خوف کی سچویشن میں آپ ہو سکتے ہیں لیکن خوف ان پر ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر فیئر کی جو اللہ کی ہدایت کو فالو کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. Now يحزنون comes in the form of the verb. يحزنون comes in the form of the verb کیونکہ حزن جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور ٹائم جو ہے وہ لائک یو نو اٹ از سم تھنگ کہ جو انسان جو ہوتا ہے اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے. جیسے نہیں ہوتا جیسے کچھ لوگ جب ٹریپ ہو جاتے ہیں اس کے اندر ایک اپنے تو لائک کہتے ہیں کہ یادیں جو ہے ماضی عذاب ہے میرے لیے، لائک یو نو کہ اللہ کہ یہ مجھ سے کوئی کسی طرح سے کوئی مجھے اس چیز سے ریلیف کر دے کہ لائک یو نو چھین لے کوئی مجھ سے میرا حافظہ میرا، کہ لائک یو نو کہ میں آئی ڈونٹ گو ان بیک ٹو اٹ، کہ آل دا ٹائم جو ہے آئی ایم ری وزٹنگ اٹ آل دا ٹائم، بار 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 آپ کو جو ہے وہی خیالات کہ کاش ہم یہ ہوتا یا وہ ہوتا یا وہ وقت تھا یا یہ تھا. سبحان اللہ. تو اللہ کی جو ہدایت جو ہے انسان کو فری کر دیتی ہے، اس ٹائم کیپسول سے جو ہے اس کو فری کر دیتی ہے. اور حزن اور یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ یہی چیز انسان کو فری کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پہ انسان ان چیزوں سے گزرے گا نہیں. دس از ناٹ دا کیس. انسان وقتی طور پر چیزوں سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پرفیکٹ انسان تھے اور جو ابو بکر صدیق کے ساتھ جب غار میں تھے تو انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق جو کہ سب سے بڑے مطلب صحابی ہیں ان کو کیا کہا تھا
کہ لا تحزن، کہ جو ہے لا تحزن کے لائک کہ اللہ کہ آپ جو ہیں حزن نہیں کریں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ ریمائنڈ کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ سے کنیکٹ ہونا جو ہے that becomes a source of sakina, that becomes a source of tranquility جو انسان کو جو ہے اس مومنٹ میں ہولڈ کرتا ہے. تو that comes from اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اس لیے جو ہوتا ہے جو بھی جو ایسے جو مومنٹس آتے ہیں یہ this is the practical tip کہ جب ہم لوگ آتے ہیں in the grip of anxiety, in the grip of fear, اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے آپ اپنے دماغ کی پریزن سے جو ہوتا ہے نکلنا ہوتا ہے. you have to divorce your thinking process اور کیونکہ it is not going to take you anywhere. ہم اپنے دماغ کی دماغ کے سیلز کے اندر جو ہے نا مسئلے جو ہیں سارے مسئلے حل نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. تو ہم جو ہیں we rely on اللہ سبحانہ تعالیٰ and we say اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ we belong to اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہم اللہ کے پاس ہی جا رہے ہیں. لائک ہم اپنی روٹس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے پاس سے ہی آئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی جا رہے ہیں, ہماری ڈیسٹینیشن ہی یہی ہے, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیچ میں جو عرصہ ہے اس کا بھی he'll take care of us, he'll take care of us. تو اپنے آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے سے انسان کو ایک فریڈم نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. Let's go to the next ayah. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. والذین کیا ہوا کہ اور جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, ٹھیک ہے, اور جو لوگ and those who disbelieve یعنی جنہوں نے کفر کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی ذکر مطلب آیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے جو ہے جو ہدایت آئے گی جو اس کو جو ہے وہ فالو کرے گا. تو والذین کفروا وکذبوا انہوں نے کفر کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو جھٹلایا. and they denied بآیاتنا. بی کیا ہے؟ کذبوا کیا ہے؟ کذبوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنا. جب یہ ورڈ کذبوا جو ہے وداؤٹ تشدید آتا ہے, کذبا اٹ مینس ٹو لائی. ٹھیک ہے, اٹ مینس جسٹ ٹو لائی. اگر یہ تشدید نہیں ہو اوپر جو شدہ جو ہے نا آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہے, تو یہ اگر تشدید نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف جھوٹ بولنا. اور کذبا ہوتا ہے کہ یہ ایک لیول اوپر آ جاتا ہے, نہ صرف کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں بلکہ اگر کوئی سچ بول رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں. تو اٹ گوز ون اسٹیپ ابو. تو جب یہ ایک سٹیج اوپر چلا گیا تو اس پہ ایک جو ہے ایک تشدید ایڈ ہو گئی کہ یہاں پہ ایمفیسس کہ this is what it means. So کذبا in the basic form means to lie. کذبا is to deny یا کسی کو جھٹلانا. بی آیاتنا, تو بی آیاتنا, بی کیا ہے؟ اگین حرف جر ہے, preposition ہے. آیاتنا, آیاتنا میں تو اس میں کتنے ورڈ ہیں؟ بی آیاتنا میں اس میں 3 لفظ ہیں. بی ساتھ یعنی ہماری آیتوں کو, اور آیاتی آیات ہو گئے, نا از ہماری. تو بی آیاتنا وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اولئک وہی یعنی دوز آر دا اصحاب النار. وہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب النار کیا ہے کہ یہ دوزخ والے ہیں. These are the companions of the fire. Actually the English translation یہاں پہ جو companions کی ہے وہ زیادہ appropriate ہے. اصحاب کا word جو ہے وہ صحبت سے ہے. کسی کی صحبت کہتے ہیں نا, کسی کی صحبت میں رہنا, کسی کمپنی میں رہنا, تو کسی کی کمپینین شپ میں رہنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب النار ہیں, کہ these are the companions of the fire ہم فیہا خالدون, اور وہ اس کے اندر فیہا in it goes back to the fire, خالدون, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ پنشمنٹ ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس کو جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آدم علیہ السلام سے کہ آپ زمین پر جائیں اور آپ وہاں پہ رہیں, اور جب میری طرف سے پرسنلی جو ہدایت آپ کے پاس جو آئے گی, جو اس کو فالو کرے گا اس کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی اس کے اوپر حزن ہوگا. البتہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جو جھٹلاتے ہیں, کفرہ کا اور کذبوا کا کیا دونوں کا ڈفرنس کیا ہوا؟ کفرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر دل کی آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کی فطرت جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے کہ یہ سچ ہے,
لیکن آپ اس کو کور کر دیتے ہیں. جب فطرت آپ کی بالکل مسخ ہو جاتی ہے, جب فطرت از ٹوٹلی اوبلیٹریٹڈ, اٹ از گون, تو یو گو ٹو اے اسٹیج کہ اب جو ہوتا ہے نا کہ شر کو جو ہوتی ہے نا بڑی کمپنی چاہیے ہوتی ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے, کیونکہ جھوٹ کے جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ نیڈس ٹو اسٹیبلش اٹ سیلف, تو اس کو جو ہوتی ہے کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے. اور شیطان کا یہی ہوتا ہے کہ لائک یو نو کہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کا بھی ایک وہ بنانا چاہیے کہ ایک کیمپین ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جھوٹ کی کیمپیننگ کرنی چاہیے. تو جھوٹ کی کیمپیننگ میں جو سامنے سچ بھی بول رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا جھٹلاؤ, اتنا زور سے جو ہے چیخ کر بولو کہ وہ بولو کہ یہ بھی جو ہے جھوٹ بول رہا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اٹس ویری انٹرسٹنگ. یہاں پہ اگر آپ کنٹراسٹ دیکھیں ان دونوں جو یہ دو آیتیں جو گئی ہیں, جو پہلی آیت جو تھی اللہ تعالیٰ نے یہ obviously these are the people of جنہ کہ جو اللہ کی ہدایت فالو کریں گے وہ these are the people of جنہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون, رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. This is so beautiful. The subtlety of the Quran is so beautiful کہ اللہ تعالیٰ نے کمپیئر جب دونوں کو کیا, اور اکثر جگہ پہ آتا ہے کہ یہ جنت والے ہیں, یہ جہنم والے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے یہ نہیں آیا کہ اولئک اصحاب الجنہ. یہاں پر آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو آدم علیہ السلام سے جو ریلیٹڈ جو ان کی جو توبہ تھی, جو ان کا جو ریمورس تھا, جو اللہ تعالیٰ سے کے آگے جو گڑ گڑائے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی تم پر خوف نہیں ہوگا, کوئی تم پر حزن نہیں ہوگا. یو آر ٹوٹلی انویلپڈ ان مائی رحمہ, میں نے تم کو اپنی رحمت سے گھیر لیا ہے. اور سبحان اللہ, اٹ از سو بیوٹیفل کہ لائک دس از آلسو اے تھنگ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کے ساتھ راضی ہو جائے, جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو جائے, جو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا ان کی جنت جو ہوتی ہے وہ دنیا میں ہی ان کا جو ہوتا ہے یہ سفر شروع ہو جاتا ہے. ان کے جو جنت کا یہ جو سفر ہے یہ دنیا کے اندر جو ہے ہی شروع ہو جاتا ہے, ان دا سینس کہ ان کا دل کے اندر بھی ایک جنت ہے, ایک دل کے اندر بھی ایک ایسا اطمینان ہے, ایک ایسا سکون ہے, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ اس دنیا کی جنت ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں, اللہ کی ہدایت کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں, اللہ کے کلام کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. تو یہ بھی ایک جنت, یہ قرآن بھی ایک طرح سے ایک this is paradise. دس از پیراڈائز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نا دنیا میں, میرے ٹیچر جو تھے وہ بولتے تھے کہ کسی کو اس دنیا میں جنت میں انٹر ہونا ہے اور جنت کی کھڑکی کھولنی ہے, یعنی ایک آپ دنیا میں ہیں, آپ اس دنیا کے لاک ڈاؤن میں ہیں اور آپ ایک ایسی کھڑکی کھولنا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ جنت میں جھانک سکتے ہیں, جنت کی ہوا آنا شروع ہو جائے, جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے, جنت کا سکون میسر ہونا شروع ہو جائے. تو اس قرآن کو کھول لو اور اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ قرآن جو ہے نا, یہ اس لاک ڈاؤن میں, اس دنیا کے لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے مومن کے لیے یہ جنت کی کھڑکی ہے کہ جنت کی ہوائیں, ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو سبحان اللہ, تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے. اور سبحان اللہ کہ it is not کہ they don't go through stuff. بعض اوقات تو آپ انبیاء اکرام کی جو زندگی دیکھیں گے تو وہ تو they go through the worst trials جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے, جو ٹرائلز جو ان کے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی خوف نہیں, کوئی حزن نہیں, کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے عالم الغیب, جو پہلی قرآن کی جو آیت ہے نا کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, دل جو ہے وہیں سے جڑا ہوا ہے, دل وہیں سے جڑا ہوا ہے. اور جب دل وہاں سے جڑ جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر جو ہے نا بالٹی بھر کے سکون جو ہے نا ڈال دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہوتا رہے, آپ جو ہے وہ سکون کی چادر سکون سے پہن کر جو ہے نا اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو دس واز the other point کہ یہاں پہ جنت کا اینڈ میں ذکر نہیں, شروع میں ذکر نہیں ہے, لیکن ادھر سے کنٹراسٹ جو ہے اصحاب النار کے ساتھ ہے. Anyway, let's see how much time we have. Maybe we can do one more ayah. Let's see.
اوکے ناؤ اندر کیس اسٹڈی جو ہے یہاں پر شروع ہو رہی ہے یا بنی اسرائیل سے. تو لیٹس سی کتنا ہم کر سکتے ہیں. اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. I'll just do one more آیا. تو اب جو ہے جو نیکسٹ جو ٹرانزیشن ہے وہ یا بنی اسرائیل کا ہے. The important question جو آپ لوگوں کو میں سوچنے کے لیے دوں گی and we will discuss it later on کہ what is the connection between the story جو پہلے گزری ہیں آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی اور جو فرشتوں کی اور یا بنی اسرائیل کی جو سٹوری ہے ان میں کیا کنیکشن ہے کہ why does this story starts. Okay here. تو یا بنی اسرائیل آپ اللہ تعالیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی اور پورا کرو میرا وعدہ میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو. اوکے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن اس کی یا بنی بنینا اور بناتی جو ہے اولاد کو کہتے ہیں نا کہ بیٹے اور بیٹیاں. تو یا بنی اسرائیل جو ہے کیا ہے کہ اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا ہیبرو کا ورڈ ہے اسرائیل اور اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا غلام. اللہ کا اردو میں بھی کہتے ہیں نا اسیر کہتے ہیں کسی کا غلام ہو جانا رائٹ. تو اسرائیل کا مطلب ہے ایل جو ہے گوز بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اسرائیل کے اللہ کا غلام ہونا اللہ کا عبد ہونا. تو یا بنی اسرائیل اسکرو ذکر کرو نعمتی التی میری نعمت کا. اسکرو پلورل میں ہے کہ ذکر کرو تم سب یاد کرو نعمتی التی میری نعمت کا تم ذکر کرو. اور نعمتی میں کتنے ورڈز ہو گئے یہاں پر ہو گئے 2 ورڈز. مائے کے لیے جو ہے وہ اینڈ میں جو یا آ رہا ہے وہ ہے نعمت. تو نعمت ہو گئی اور جو اینڈ میں جو یا ہے اٹیچ پروناؤن کہ میری نعمت مائی فیور. التی کیسے کہتے ہیں کہ جو کس کی طرف اشارہ ہے نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ وچ جو نعمت انعمتو کیا ہے کہ میں نے تمہیں بخشی میں نے تمہیں جو ہے عطا کی. I bestowed onto you. علیکم علیکم میں کتنے ورڈز ہو گئے 2 ورڈز ہو گئے. علیکم میں علا اوپر کسی کے اور کم جو ہے وہ کیا ہے کہ it is the attached pronoun کہ تمہیں جو میں نے عطا کی upon you. So you remember the favor that I have bestowed upon you. تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی. اوفو کا کیا مطلب ہے اور تم سب پورا کرو. یہ کمانڈ ہو گیا کہ تم پورا کرو. اوفو کا کیا مطلب ہے اردو میں بھی کہتے ہیں نا وفا کرو اپنے وعدے کا کہ وعدوں کی وفا نہیں کی. تو اوفو کا ورڈ اسی سے مطلب اسی سے تو نہیں ڈرائیوڈ ہے اردو کا لفظ الگ ہے لیکن جو ہے جسٹ ٹو سنگ دا کانسیپٹ ان یور ہیڈ کہ اوفو کا ورڈ کہاں سے آیا ہے. اوفو بی عہدی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي. بِعَهْدِی میں کتنے ورڈز ہو گئے. بی اگین پریپوزیشن آ گیا حرف جر. عہد جو ہے کسے کہتے ہیں عہد اردو میں بھی کہتے ہیں اپنے عہد کو پورا کرو عہد کا رائٹ. تو عہد از وعدہ اور یا جو اینڈ میں ہے وہ it goes to my تو میرا وعدہ ٹھیک ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِی اوفی بعہدکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ I will also fulfill my promise to you. اوفی کا کیا ہے کہ میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارا وعدہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا. وَإِيَّايَ اچھا بعہدکم اگین بی جو ہے پریپوزیشن ہو گیا. عہد جو ہے وہ وہی عہد ہو گیا. کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا اس کو میں پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. و از واٹ اینڈ ای میں کیا ہے کہ یا جو ہے وہ اگین گوز بیک ٹو می الون. اٹ گوز بیک ٹو می ایکچولی کہ مجھ سے. اور ایا کیا ہے ایا وہی ورڈ ہے جو سورۃ الفاتحہ میں آیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو وَإِيَّايَ کا کیا ہوا کہ تم مجھی سے جو ہے می الون فرحبون مجھی سے ڈرو. اچھا واٹ از فرحبون. فرحبون میں جو ہے سو تم مجھی سے ڈرو.
تو جو اینڈ سو یو فیئر می وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ رہبہ جو ہوتا ہے نا، رہبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اگر پتا ہو کہ رہبانیت جو ہے کسے کہا جاتا ہے؟ عیسائی جو ہوتے ہیں نا رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ لائک کہ وہ جو لوگ دنیا نہیں ترک کرتے تھے، جو ان کے جو کیتھولک چرچ ہے اس کے اندر جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ، اور جو ان کی ننز ہوتی ہیں، یہ لوگ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، لوگ شادی نہیں کریں گے، یہ لوگ کسی چیز کو پزیس نہیں کریں گے، اور یہ لوگ پوری زندگی اپنی اللہ کے لیے جو ہے وہ اس کا جو ہے مخصوص کر دیں گے. سو اس کو کہتے ہیں رہبانیت. تو فرحبون تو اس کا فیئر سے کیا تعلق ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دے آر ان سو مچ ان آ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک ہے کہ جلال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس قدر وہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی جو ہے اللہ کے لیے مکمل طور پہ جو ہے سبمٹ کر دینا چاہتا ہوں. تو اس لیے اپنی وہ زندگی جو ہے وہ رہبانیت میں ڈال کر جو ہے نا کہ وہ سب چیزیں ترک کر دیتے ہیں، اس کو رہبانیت کہتے ہیں. لیکن دس آیت از ناٹ سیئنگ کہ تم راہب بن جاؤ. جسٹ ٹو بی کلیئر، میں ایکسپلین کر رہی ہوں رہبانیت کا ورڈ کہاں سے آیا ہے. آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ تم راہب بن جاؤ، کہ تم اس طرح سے کوئی منکس بن جاؤ اور تم لوگ جو ننز اور وہ بن جاؤ، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دو، اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ڈیووٹ کر دو. دیٹ از واٹ اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ، کہ جو ہے ٹو بی ایکیوٹلی کانشیس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور وہ آپ کی کانشیسنس پر وہ اس چیز کا اتنا اثر ہو کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے رنگ میں ڈھل جائے، کہ اللہ آپ کی جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جو ہے اللہ کی اس میں وہ ڈھل جائے. دیٹ از واٹ اٹ مینس. اوکے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے ہسٹوریکلی یہ آیت جو ہے obviously یہ مدنی سورہ ہے، اور مدینے میں یہودی ہوتے تھے، رائٹ اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو میسج جو ہے ڈائریکٹ کیا ہے. لیکن it doesn't mean کہ it does not apply to us. It totally applies to us. This آیت totally applies to us. مطلب اتنی زیادہ applicable ہے یہ آیت کہ آپ اگر اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تم نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر جو ہے نچھاور کی. ہم لوگ ہسٹوریکلی جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کس طریقے سے جو ہے رہا کیا تھا، اور ان کو کیا کیا من و سلوہ کا نعمتیں، اور کس طرح سے ان کو فریڈم عطا کی، اور کس طرح سے ان کو سلطنتیں عطا کی. ہسٹوریکلی یہ ساری کی ساری چیزیں دے آر ان پلیس. لیکن آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی رحمتوں کا جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، رائٹ. اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ شکر بھی عطا کرتے ہیں، اللہ کی پریز بھی بیان کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، رائٹ. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ وین وی ڈو ریسائٹ سورۃ الفاتحہ. دین اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنی رحمت جو ہے ہم اس کی کے وٹنس ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. اور مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک یوم الدین ہے، ان تمام نعمتوں کا حساب لینے والا ہے. تو اگر وہ حساب لینے والا ہے تو ہم کو اپنا وعدہ اللہ سے پورا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اللہ سے وعدہ پورا کرنا ہوگا. تو اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے کہ ایکسیپٹ کہ ہمیں اللہ سے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. So the reason I brought this point up is sometimes people think کہ یہ جو آیتیں ہیں جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہیں، کہ ایز اف کہ وہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو ہی ایڈریس کرتی ہیں. نہیں، وہ آیتیں ہمارے اوپر بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہیں. اللہ کی سنت جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے. تو اٹ از دا سیم ریلیجن، اور تمام انسان جو ہے وہ سب انسان ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، اور سب اللہ کے ہی بندے ہیں. اسی لیے پہلا جو کمانڈمنٹ ہے اٹ از یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ تم تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. یہ نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو ہے قرآن شروع ہوا ہے، رائٹ. سو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں تم سے وعدہ پورا کروں گا. وَإِیَّایَ، اور صرف مجھ ہی سے. فَارْہَبُون، میری ہی جو ہے میرے لیے ڈیووشن اختیار کرو، میرے رنگ میں ڈھل جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ایسی محبت اختیار کرو، مجھ سے اتنی تم اپنی کلوزنس اختیار کرو کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ایسی ہو کہ سبحان اللہ کے
میری محبت میں جو ہے میرے اس میں جو ہے وہ ڈھل جائے. تو یہ پہلی آیت ہے. I'll stop here. Inshallah we'll continue tomorrow, اور پھر we will discuss this more کہ اور بھی زیادہ ڈیٹیلز ہیں. So the thing is this کہ I want it to be کہ سبحان اللہ کہ flowing translation ہو, تاکہ آپ پرانی مطلب پہلے جو آیتیں پڑھی ہیں اور جو ابھی جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کس قدر ایک جو مضمون ہے وہ دوسرے مضمون سے اس طرح سے جڑتا ہے جیسے کہ کوئی موتی ہوتے ہیں نا کسی نیکلیس کے اندر ایک کے بعد ایک, and then you can connect the various ayat. So today I think this much is enough. Inshallah ta'ala I hope کہ جو points میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سمجھ آئے ہوں, اور if there are any questions I'll take them right now. اگر کسی کے نوائز میں کسی کے بیک گراؤنڈ میں نوائز ہے تو آپ اپنے آپ کو خود میوٹ کر لیجیے گا تاکہ جو کوشچن کر رہا ہے اس کا کوشچن آپ سن سکیں انشاءاللہ تعالی. اوکے, آل رائٹ, میوٹ آل. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. سمجھ آئی؟ پہلے تو یہ بتا دیں آج کی کلاس سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی جی بہت اچھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. Any questions or any confusion? نہیں. It was very self-explanatory. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. اور تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر we'll continue tomorrow. I will not take more time. اگر کوئی questions ہوں, کوئی چیزیں ہوں تو like you know آپ اس پہ آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. اور thank you so much for coming. جزاک اللہ خیر. اور انشاءاللہ تعالیٰ